السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج ایک بہت اہم سماعت کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل ہم سمجھ رہے تھے کہ کنکلوڈ ہو جائے گا معاملہ، سپریم کورٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ بڑا پرویکٹیولی چیف جسٹس صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے اپیل کے بعد۔ لیکن جب سماعت آج مکمل ہوئی تو لطیف کھوسہ صاحب نے عامر فاروق جسٹس صاحب کو ایک جملہ کہا کہ سپریم کورٹ انتظار کر رہا ہے، اور جس کے جواب میں جسٹس عامر فاروق نے ایک جملہ کہا لیکن اس کو مکمل نہیں کیا۔ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریے چیف جسٹس صاحب۔ انہوں نے براہ راست اپنی سماعتوں میں بھی کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کس طرح کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی رپورٹ کریں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اپنے دفتر میں ہے بھی یا نہیں، وہ بھی رپورٹ پیش کی جائے۔ اور عمران خان کے جو وکیل بار بار کمرہ عدالت میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا، اس کو بھی بڑا کنسیڈر کریں چیف جسٹس صاحب۔ لیکن جب آج جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت ہی ملتوی کر دی کل تک، تو اس میں یہ بہت بڑا ایک ٹوسٹ ہے جو اس ساری صورتحال میں آ گیا کہ آگے ویکینڈ ہے اور پیر کے بعد ہی سپریم کورٹ اس کو کچھ ٹیک اپ کر سکتا ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کنکلوڈ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑا رپورٹڈلی ایک الارمنگ ایسپیکٹ ہے کہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں وہ لاہور روانہ ہو چکے ہیں، جو عدالتی عملہ ہے وہ چھٹیوں پہ جا چکا ہے، اور جو عمران خان کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب جو پہلے ٹرائل میں باقاعدہ ان کی نمائندگی کر چکے ہیں، وہ آج نہیں تھے۔ اور یہی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اب اس کیس سے علیحدہ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی ڈسپلن کو لے کے ان کے کنسرنز ہیں۔ جس طرح سے یہ کیس لڑا جا رہا ہے اس سے انہیں بابر اعوان صاحب سے اور لطیف کھوسہ صاحب سے کنسرنز ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ججوں کے حوالے سے اس طرح کی پریس ریلیزز آئیں، اس طرح کا ریئیکشن آئے۔ وہ نہیں خوش تھے اس طرح کی دلائل سے جیسے ان کی پرانی لیگل ٹیم دے رہی تھی، اس لیے رپورٹڈلی انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ بٹ ایٹ دس ویری مومنٹ از پارٹ آف دا اٹارنی، اور وہ واقعی الگ ہو گئے ہیں یا نہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس کا ایک جھلک تو آج ہم نے اس طرح دیکھی کہ وہ کمرہ عدالت میں نہیں تھے۔ ایک بڑی اہم خبر آج یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے کل باقی جماعتوں کو اپروچ کیا تھا، اور آج صدر نے زور دیا ہے اس بات پہ کہ الیکشن کے حوالے سے جو صدر کا استحقاق ہے اور جو الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے۔ پہلے بھی یہ لیگل بحث تھی تو اس میں یہی کنکلوڈ کیا گیا تھا کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ ایک ایکٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن صدر کو ثوابدیدی اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشنز اناؤنس کر سکے، اس کی ڈیٹ دے سکے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پارلیمنٹ کنسلٹ کرتی ہے صدر سے اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک کانفلکٹ ہے تو اس میں پھر اداروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، الیکشن کمیشن کے ساتھ، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اب ہم پھر اس بحث میں پھنس گئے ہیں کہ الیکشنز کی ڈیٹ کون دے سکتا ہے۔ تو یہ صدر کا ثوابدیدی اختیار ضرور ہے لیکن پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے ساتھ، اور الیکشن کمیشن ضرور ڈیٹ دے سکتا ہے ایک ایکٹ کے اندر، لیکن وہ انفلوئنس ضرور ہو سکتا ہے صدر سے کیونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ اس کی مزید تشریح کس طرح سے کی جاتی ہے۔ بٹ رائٹ ایٹ دس ویری مومنٹ اس کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ الیکشنز کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان میں الیکشنز کا انتظار کر رہی ہے۔ امریکہ نے بھی اپنا پیغام واضح کیا ہے۔ امریکی سفارتکار ڈونلڈ بروم کی ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشنز کی امریکہ حمایت کرتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں۔ امریکہ انہی لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل ریلیشن شپ کو آگے بڑھائے گا جو نمائندے ہیں منتخب کیے گئے عوام کی طرف سے۔ تو یہ ایک ایسا پازیٹیو پیغام ہے جو کہ ایٹ لیسٹ یہ امپریشن ظاہر کر دیتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی کوئی فرکشن چل رہی ہے، جو کہ عمران خان کے دور کے اواخر میں ہم وٹنس کر رہے تھے۔ یہ سارے معاملات کو لے کے الیکشنز کب ہوں گے، نئی مردم شماری کیسے قبول ہوگی یا نہیں، سینسس پہ سب کا کنسنسس ہوگا یا نہیں، اس کے حوالے سے ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس کی بہت انٹرسٹنگ اور بڑے پرٹیننٹ پوائنٹس ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کیا سی سی آئی کا اجلاس آئینی تھا بھی یا نہیں، کیونکہ اس میں پنجاب اور کے پی کے انٹرم سیٹ اپ کی اتھارٹیز نے شرکت کی تھی، اور ان کا جو پرٹیکولر انٹرم سیٹ اپ کا ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے۔ ان کی ایکسٹینشن کے بعد ان کی آئینی حیثیت کیا ہے یہ بھی کوشچنیبل ہے، اور کیا اپلیٹ کورٹ کی موجودگی میں آئینی فورم کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، یہ بھی نقطہ اس میں اٹھایا گیا ہے۔ لیٹس سی کہ کورٹ اس کو کیسے ایڈریس کرے گا۔ کیا پارلیمنٹ ترمیم کے بغیر صدر کا کوئی آئینی اختیار کم کر سکتی ہے؟ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آج کی سیاسی اور قانونی صورتحال سے بہت زیادہ
ریلیونٹ ہے، اور اگر ان سوالات کے جوابات آسانی سے بغیر کسی لکونہ کے ہماری سپریم جوڈیشری دے ان کیسز کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ جو عوام کے بھی ہیں، تو یہ ملک میں ایٹ لیسٹ انصاف کی تیز فراہمی کے لیے بہت اچھا اقدام ہوگا۔ ایک سپریٹ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو سائفر کے حوالے سے ہے، کہ سائفر جس کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کا کیس آگے بڑھ رہا ہے، اور ایگزیکٹلی کہ کون سی شکیں ہیں جو کہ چارج کے طور پہ لگائی گئی ہیں 1923 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی 5 اور 6 شک، اس کے مطابق دفعہ 34 پاکستان پینل کوڈ کی، اور اس کے تحت اگر کوئی آفیشیل یا سیکرٹ کوئی شخص یا کوئی اتھارٹی ریویل کرتا ہے یا جاسوسی کے وہ زمرے میں آتا ہے تو اس کی سخت سزا ہے۔ اس کے کچھ سب سیکشنز بھی ہیں، لیکن یہ پرائمریلی کسی بھی سیکرٹ کو لیک کرنے کے سزا کے لیے، جو کہ 2 سال یا 2 سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک بڑا الگ اور ایک نیا نظام ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک خصوصی عدالت ہوتی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور اس کا ایک ہی جج ہوتا ہے، لیکن وہ ایک انتہائی پاورفل شخصیت ہوتا ہے۔ وہ جیل کے اندر ٹرائل کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ملزم یا مجرم کو بلا سکتا ہے عدالت کے اندر، وہ ریڈ وارنٹ جاری کر سکتا ہے، وہ ایکیوزڈ، کنوکٹ یا پھر جو ان کے ساتھی ہیں ان کو انٹرپول کے تحت ملک سے باہر بھی بلا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور عمران خان اور ان کے ساتھی اس کے تحت ٹرائی ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ اگر ایک کیس میں ان کو چیف جسٹس کسی طرح اپنی جو ان کی بڑی واضح کوششیں ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے، تو باقی کیسز ہیں ان کی ضمانتیں کیسے وہ آگے لے کے آئیں گے۔ اور آج جو آخری سبجیکٹ ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ پاکستان میں ڈالر 300 روپے پہ پہنچ گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ڈالر 300 روپے پہ پہنچ چکا ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو کہا تھا کہ 200 تک آ جائے گا، وہ کیوں نہیں آ سکا؟ کیا اس دفعہ جو ان کی پہلے کی پالیسی تھی مصنوعی ڈالرز انجیکٹ کرنے کی، جس کی وجہ سے وقتی طور پہ جو روپے کی قدر ہے نیچے آ جاتی ہے، وہ بھی اسٹریٹجی ان کی کامیاب نہیں ہوئی، تو عوام کے اوپر آنے والے دنوں میں بوجھ بڑھ جائے گا 200%، 200% زیادہ پاکستان کی سیلری تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے۔ ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز سے زیادہ ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں، وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، میں اور آپ دیتے ہیں، لیکن ہماری ہی قوت خرید کم ہو رہی ہے، ہماری ہی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے، ہم پہ ہی انفلیشن کا بوجھ آ رہا ہے، بلکہ ہم لوگ 40% جو ٹیکس دے رہے تھے پچھلے سال اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ڈالر کا ریٹ انکریز ہوا ہے یہ آنے والے دنوں میں مزید بھی بڑھ سکتا ہے، بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، مہنگائی مزید بڑھے گی۔ ریسنٹلی 32 بیسک اشیاء جو ضرورت کی ہوتی ہیں ان کے قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور ایون پیٹرولیم لیوی کے مد میں ہم لوگوں سے، عوام سے بلینز اکٹھے کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو 300 کا فگر ہے یہ آنے والے وقت میں بڑھ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بڑی رسپانسبلی عوام کو یہ کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات یہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میڈیا کو اس کو رسپانسبلی کنٹرول اور کنوے اور اس طرح سے کنوے کرنا چاہیے کہ عوام میں پینک نہ ہو، اور جو ذمہ داران ہیں وہ اس حوالے سے اپنی پالیسیز بنائیں، بجائے کہ جولائی میں تو ہمیں اور پیسے مل جائیں گے۔ $5 بلین جو کوئکسٹ اور فاسٹسٹ آپ کے ریونیو میں آئے ہیں فارن ایکسچینج ریزرو میں صرف جولائی میں، اس کی وجہ سے آپ نے کیا اقدامات کر دیے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو جو قرضے مل رہے ہیں وہ صرف قرض اتارنے کے لیے مل رہے ہیں، جتنے رول اوورز مل رہے ہیں وہ قرض اتارنے کے لیے مل رہے ہیں۔ جب تک آپ کی پالیسیز نہیں ہوں گی، پاکستان میں سسٹم ایسا ہی ہے، پاکستان میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس پہ ہی بوجھ آتا رہا ہے اور بوجھ آئے گا جب تک ساری اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوگی، جب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے ٹیکسز کے حوالے سے واضح لاز نہیں بنیں گے، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک طاقتور طبقہ اپنے انٹرسٹ کو اگنور کر کے ایک ایسی اکانومی کی طرف جانے کی کوشش نہ کرے جس میں عوام کا براہ راست ریلیف شامل ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔